ہندوؤں کو بھی حکم نہیں دیا کہ آپ کہو کہ چونکہ عیسائیوں سے تمیز سے بات کریں تو ہندو سے بدتمیزی سے بات کریں ہم. یہ میرا مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کیونکہ وہ ایک سچے نبی کو مانتے ہیں, عیسیٰ ابن مریم کو مانتے ہیں, اور قرآن نے عیسائیوں پر قرآن کا یہ بھی احسان ہے کہ یہودی آج تک عیسیٰ کو معاذ اللہ ولد الزنا کہتے ہیں. آج تک ہمیں اللہ رسول نے 2 چیزیں دی ہیں, 2 عیدیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ, تو ہمیں تیسری عید کی ضرورت نہیں. اور ہم تو بہت سارے خداؤں کو مانتے ہیں. ایران کے جو پارسی ہیں وہ بھی بہت سارے خداؤں کو مانتے ہیں. اس جنگ میں مشرکین کو فتح مل رہی ہے اور توحید کے دعوے داروں کو شکست مل رہی ہے. اس کا مطلب خدا جو ہے نا, جو آسمانوں پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ مشرکین کے ساتھ ہے, توحید پرستوں اور اہل کتاب کے ساتھ نہیں ہے. تو تبھی اسلام بھی عیسائیت کو دوسرے مذاہب سے ممتاز اور جدا کر کے پیش کرتا ہے. میں اٹلی میں گیا نا, میں نے وہاں ولاگ بنایا کہ عیسائیت کا تھوڑا سا بتایا. تو جب تک عیسائیت دنیا میں تھی ہومو سیکسولیٹی کو لوگ غلط سمجھتے تھے, زنا کو لوگ بولو غلط سمجھتے تھے, ولد الزنا بچہ پیدا ہونا عیب سمجھا جاتا تھا. پردے کا رواج, کرسمس منانا اسلام میں جائز نہیں ہے کیونکہ مذہبی تہوار ہے. ہمیں اللہ رسول نے 2 چیزیں دی ہیں, 2 عیدیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ, تو ہمیں تیسری عید کی ضرورت نہیں. لیکن دنیا مناتی ہے, ان کو منانے دو, کیونکہ لا اکراہ فی الدین, قرآن کیا کہتا ہے, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. لیکن کرسمس چونکہ عیسائیوں کا تہوار ہے, اس مناسبت سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اسلام میں یہ جو سیکولر قوتیں جو ہے نا, جو سیکولر قوتیں, ان سے بہرحال عیسائیت اچھی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ اخلاقیات ملیں گی آپ کو. تبھی اسلام بھی عیسائیت کو دوسرے مذاہب سے ممتاز اور جدا کر کے پیش کرتا ہے. میں اٹلی میں گیا نا, میں نے وہاں ولاگ بنایا کہ عیسائیت کا تھوڑا سا بتایا. تو جب تک عیسائیت دنیا میں تھی ہومو سیکسولیٹی کو لوگ غلط سمجھتے تھے, زنا کو لوگ بولو غلط سمجھتے تھے, ولد الزنا بچہ پیدا ہونا عیب سمجھا جاتا تھا, پردے کا رواج تھا. اب یہ جو سیکولرزم جو اور نام نہاد جو لبرلزم پھیل رہا ہے نا, اس کے خلاف تو تمام مذاہب کو مل کے کام کرنا چاہیے, خاص طور پر جو آسمانی مذاہب ہیں. کیونکہ ہمارا جو اختلاف ہے نا, سب سے بڑا اختلاف تو ملحدین سے ہے. کیونکہ الحاد ایسی چیز ہے جو آپ کو لا مذہب بنا کے انسان اور درندے میں فرق ختم. ملحد تو بالکل ہی درندے ہوتے ہیں نا بھائی. ایتھیس کے پاس کیا معیار ہے اچھائی اور برائی کو ایکسپلین کرنے کا؟ کوئی معیار رہا؟ کل یہ بہن سے نکاح کو بھی لیگل کر دیں گے. آپ عقل کی بیس پہ کیسے برا کہوگے؟ کہہ سکتے ہو آپ ماں بیٹے کا مقدس رشتہ ہے, وہ بھی گندا ہو جائے گا. باپ بیٹی کا مقدس رشتہ, وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ عقل تو کیسے گائیڈ کرے گی؟ سب چیزیں لیگل ہو جائیں گی. کل آپ دیکھنا ہومو سیکسولیٹی 50 سال پہلے کے ایتھیس سے پوچھے نا, وہ کہے گا یہ گندا عمل ہے. آج وہ کیا کر رہے ہیں؟ بہت اچھا, کیونکہ خود مبتلا ہو گئے اس میں. خود کیا ہو گئے سوسائٹی میں, وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے بالکل. تو یہ تو انسانیت کے لیے بدنما داغ ہے. مذہب چاہے کوئی بھی ہو, ہندوازم ہو, یہودیت ہو, عیسائیت ہو, سکھ ہو, کوئی بھی مذہب ہو, کہیں نہ کہیں آ کے آپ پہ کچھ نہ کچھ پابندیاں لگا رہا ہو. تو ان میں جو اسلام کے بعد جو سب سے اچھا مذہب ہے, اسلام کے بعد اور اسلام کے سب سے قریب ہے, وہ کیا ہے؟ وہ عیسائیت. کئی لحاظ سے اس پہ قرآن سے بھی دلائل ہیں, قرآن میں تو بہت سارے دلائل ہیں, اور عقلی دلائل بھی. عقلی دلائل کیا؟ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں, جبکہ ہندو اور دوسرے لوگ وہ پیغمبروں پر ایمان سرے سے رکھتے ہی نہیں. اب جو پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں ان میں کچھ نہ کچھ پیغمبروں کے اثرات آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ تو عیسائیوں میں آپ کو آج بھی نظر آئیں گے. آپ چائنا اور امریکہ کو اگر کمپیئر کریں نا, ٹھیک ہے بڑے بڑے ظلم کر رہا ہے امریکہ, لیکن آپ اگر موقع ملے نا دونوں کو ظلم کا, تو آپ کو امریکن کم ظالم نظر آئیں گے. کیوں؟ ان کا کہیں نہ کہیں رشتہ جا کے کس سے ملتا ہے؟ ایک پیغمبر سے ملتا ہے. خوراکوں پہ آپ غور کر لو, آپ کوریا جاؤ, آپ کو بندر کے بھیجے کھانے والے ملیں گے. بندر کو پکڑا, کٹ مارا, زندہ بندر کا بھیجا, یوٹیوب پہ ویڈیو پڑی ہوئی ہیں, کھانے والے ملیں گے. عیسائیوں میں ٹھیک ہے مسلمانوں کی طرح حلال نہیں کھاتے, لیکن آپ کو کتے بلی اور بندر, یہ چیزیں عیسائیوں میں ان کا ریشو نہ ہونے کے برابر ہے. کیوں؟ فرق کیا ہے بھائی؟ مذہب کو تو وہ بھی نہیں مان رہے, یہ بھی نہیں مان رہے, لیکن کیا ہے ان کے تانے بانے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جا کے ملتے ہیں. کچھ نہ کچھ انسانیت کھانے پینے کے معاملے میں ہے ان کے اندر. مردوں کو غسل دیتے ہیں عیسائی. دنیا میں بہت ساری قومیں ایسی ہیں, کوئی مردوں کو جلا رہا ہے. دہشت ہے یا نہیں ہے یار؟ اپنی ماں اپنے باپ کو کیا کر دیتے ہو؟ جلا دیتے. میں تھائی لینڈ گیا, وہاں پر اوون رکھے ہوئے ہیں, اتنے خطرناک. ولاگ بناتے ہوئے بھی آدمی کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ ایسا نہ لوگوں کی نیندیں اڑ جائیں. آپ اپنی سگی ماں کو پتہ ہے کیا کرتے ہیں وہاں پہ؟ وہ سگی ماں کو لٹایا اور اوون میں ڈالا, اتنا ہائی ٹیمپریچر کی آگ ہوتی ہے, سیکنڈوں کے اندر راکھ بنا کے باہر. دل کانپتا ہے یار انسان. عیسائی یہ کام بولو, کرسچینٹی بھی وہی ہے جو اسلام کا طریقہ. مردے کو غسل دو اور قبر کے اندر بولو نا دفن. بہت سے ملکوں نے تو ایسا کیا ہے کہ وہ راکھ بنا کے بوتلوں میں رکھ لیتے ہیں, عیسائیوں میں نہیں ہے. ہاں جو عیسائیت بالکل چھوڑ چکا ہے, ملحد ہو گیا, وہ ایک الگ بات ہے. خوراک کے معاملے میں اسلام کے قریب, مردوں کے دفن کے معاملے میں اسلام کے قریب ہے. اور کیا ہے؟ قرآن مجید اور تمام پیغمبروں پر عیسائیوں ہندوؤں کے عقیدے 7 جنم جو اسلام سے میچ نہیں کرتا. سکھوں کا الگ عقیدہ ہے, عیسائیوں کا سیم وہی عقیدہ ہے. موت کے بعد عذاب قبر بھی ہے, میدان حشر بھی ہے, جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. سیم وہی عقیدہ ہے جو کس کا ہے؟ میں نے
تو پڑھی ہے نا، انجیل بھی پڑھی ہے، تورات بھی، تو اس میں وہی جہنم کا نقشہ ہے جو کس نے کھینچا ہے؟ قرآن نے کھینچا. وہی جنت کا نقشہ ہے جو کس نے کھینچا ہے؟ بولو نا، قرآن نے کھینچا ہے. سیم وہی چیزیں. پھر قرآن نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے، تورات بھی نوح علیہ السلام کا واقعہ، انجیل بھی نوح علیہ السلام کا واقعہ. ٹھیک ہے، بہت کچھ فرق بھی ہے، لیکن بیسک چیزیں دونوں کی ایک ہی ہیں. قرآن بھی بیان کرتا ہے نوح علیہ السلام بہت لمبی عمر، صدیوں تک تبلیغ کی. عیسائیت بھی کہتی ہے نوح علیہ السلام سب سے طویل زندگی جس پیغمبر کو ملی وہ کس کو ملی ہے؟ ہندو تو پیغمبروں کو ہی نہیں مان رہے، عیسائی بھی نوح علیہ السلام کو مانتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سب کی نظر میں پسندیدہ ہیں، جو اللہ کے خلیل تھے. نبی کے دور میں بھی یہودی کہتے تھے ابراہیم ہمارے، عیسائی کہتے تھے ابراہیم ہمارے. اسلام نے کہا اصل کس کے ہیں؟ ابراہیم تو ہمارے ہیں بھائی. ہندو کو بولو ابراہیم کس کے، بولے مجھے کیا کس کے ہیں. سکھوں کو بولو گے وہ کہیں ہمیں کیا بھائی لینا دینا ابراہیم علیہ السلام سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو وہی واقعات، قوم عاد، قوم سمود اور صالح علیہ السلام کا واقعہ. تو بہت ساری چیزوں میں آپس میں کیا ہے؟ پردہ. جو صحیح یہودی جو پردہ کرنے والی عورتیں ہیں نا، بہت سخت پردہ کرتی ہیں جو مذہبی ہیں. عیسائیت میں بھی پردہ ہے، تو یورپ میں جب لا مذہبیت آئی ہے 100 سال پہلے تو جا کے پردہ اترا، ورنہ عیسائیوں میں پردہ تو مسلمانوں سے بھی زیادہ بہت سے گھروں میں ہوتا تھا. ان کے تو یہ فخر تھا کہ ایک عورت کی کلائی پہ بھی کسی کی نظر نہیں پڑی، اس کو فخر کے طور پہ پیش کیا جاتا تھا. تو بہت ساری چیزیں کیا ہیں. اب دیکھو قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے. سب سے پہلے بات یہ، قرآن نے کہا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اے ایمان والو، اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، میری مراد وہ صہیونی یہودی نہیں ہے جو اسرائیل والے. یہودیوں میں بھی دو طرح کے یہودی ہیں، ایک جو فلسطین پر غاصبانہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ایک وہ جو یہ اس کو ظلم سمجھتے ہیں. ایسے بہت سارے یہودی ہیں. سارے یہودی بھی ایک لاٹھی سے ہانکنے والے نہیں ہوتے، ایک جیسے نہیں ہوتے. تو قرآن کہہ رہا ہے جب بھی اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے تم بحث کرو تو اچھے طریقے سے کرو، اور ان کو بتاؤ کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. دیکھو ہمارا تمہارا اختلاف توحید کے مسئلے میں ہے، لیکن حقیقت میں تم بھی توحید کے مدعی ہو. بت پرستی کو تم بھی غلط سمجھتے ہو، ایک خدا کے قائل ہو. ہم بھی کس کے قائل ہیں؟ ایک خدا کے. یہ چیزیں دونوں میں کیا ہیں؟ ایک ہیں. تو آ جاؤ اسی پر آ جاؤ. تمہاری اپنی کتابوں میں بھرا ہوا ہے خدا ایک ہے، تو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا چھوڑ دو، اس سے تم سچی مچی کے عیسائی بن جاؤ گے. سمجھ آئی نا بات؟ اصل عقیدہ تمہارا وہ ہے جو ہمارا ہے. تو کیوں فرق کیا ہوا ہے تم لوگوں نے؟ کتنا بہترین انداز قرآن سکھا رہا ہے کہ نہیں سکھا رہا. اور تعالوا عربی میں عزت کے ساتھ جب کسی کو بلایا جاتا ہے نا، دیکھو اردو میں بلانے کے طریقے، آئیے، بلکہ سب سے اچھا طریقہ ہے تشریف لائیے. کائنڈلی بھی لگا دو ساتھ. ایک ہے تشریف لائیے، ایک ہے آئیے، ایک ہے آئیں. آئیں نا، یہ سارے ہیں نا. آئیے نا نہیں بھی آنے کا دل چاہ رہا ہوگا آدمی چلا جائے گا. آؤ یہ تھوڑا سا ہلکا ہوگا. آ، ادھر وڑ، مختلف قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو عربی میں کسی کو اپنی طرف بلانے کے لیے جو سب سے زیادہ مہذب لفظ ہے وہ ہے تعالوا. کیا مطلب؟ تشریف لائی، آئیے. تو اللہ نے کہا کہ جب عیسائیوں کو تم دین کی طرف بلاؤ تو یہ نہیں بولا ابے کیا کر رہا ہے تو جائے گا تو جہنم میں ہے، تیری تو بخشش ہونی نہیں ہے. اس کو کہو تعالوا، آؤ آئیے، الا کلمتن، آؤ ہم تمہیں ایک ایسی بات بتاتے ہیں جو اصل میں عیسیٰ کی تبلیغ تھی، عیسیٰ ابن مریم کی تبلیغ تھی. وہ ہم تمہیں عیسیٰ ابن مریم سے ہٹا نہیں رہے ہیں بھائی. عیسیٰ سے ہم بھی محبت کرتے ہیں، یسوع مسیح سے ہم بھی محبت کرتے ہیں، اور ہم زیادہ محبت کرتے ہیں. کیوں؟ پیدا ہوتے ہی ماں کی گود میں انہوں نے کیا کہا تھا؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. ایک اللہ کی طرف عیسیٰ ابن مریم نے بلایا ہے. تو ہم تمہیں تمہارے پیغمبر سے ہٹا نہیں رہی بھائی، ہم تمہیں تمہارے پیغمبر کی تعلیمات کو فالو کرنے کا حکم دیں. فالو تو کرو نا. تو کتنا اچھا انداز اللہ نے کس کے بارے میں سکھایا، کیونکہ عیسائی بھی بت پرستی کے قائل نہیں ہے. جو کمال کی بات ہے، عیسائیوں میں بھی قبروں پہ مزار نہیں ہوتے، اور اسلام میں بھی مزار کیا ہیں؟ حرام ہیں. میں اسکول میں پڑھتا تھا، میرے کلاس فیلو تھا کرسچن. اس نے مجھے کہا کہ آپ لوگ کیا ہیں تو قبریں اتنی اونچی اونچی ہوتی ہیں. گھر ادھر جاتا تھا نا وہاں، تو وہاں ایک مزار تھا، وہاں قوالیاں دھمال چل رہے ہوتے تھے. تو اس نے کہا یہ اسلام میں ہے، عیسائیت میں نہیں ہے یہ. تو مجھے بڑی شرمندگی ہوتی تھی واقعی کہ یار مسلمانوں میں یہ مزار آ گئے، قوالیاں ہو رہی ہیں، دھمال ہو رہے ہیں، عیسائیت میں نہیں ہے یہ سب کچھ. عیسائیوں میں قبریں کیا ہوتی ہیں؟ چھوٹی ہوتی ہیں. یہ کم از کم اس اسٹائل کے مزار نہیں ہوتے. میں اس کو سمجھاتا تھا بھائی یہ اسلام میں نہیں ہے، مسلمانوں میں ہے لیکن یہ اسلام میں نہیں. آؤ ہمارے باپ داداؤں کی قبریں جا کے دیکھو، ایک بالی سے زیادہ اونچی نہیں ہے. تو یہ چیز بھی اسلام اور عیسائیت میں کیا ہے؟ قبر پرستی دونوں مذہبوں میں کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ حرام ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں بھائی. اور آپ امریکہ جاؤ نا، امریکہ میں جو کچھ ریاستیں ایسی ہیں جہاں کٹر قسم کے عیسائی رہتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہو کر یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، وہ اس اسٹیٹ میں، اس کے اسٹیٹ کا نام بھول گیا، کٹر قسم کے عیسائی رہتے ہیں. کہہ رہے ہیں آپ وہاں جاؤ گے نا آپ کو لگے گا آپ ریونڈ کے اجتماع میں آئے ہوئے ہو. عورتیں پردہ کرتی ہیں. امریکہ واقعی سیکولر کنٹری ہے. اس نے جب آزادی دی ہے نا تو سچی مچی کی آزادی. یہ ان لوگوں کا ایک پازیٹیو ہے، وہ منافق نہیں ہے. ہم تو نہ سیکولر ہیں نہ مذہبی اسٹیٹ ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا ہم ہیں کیا. لیکن
انڈیا بھی اپنے آپ کو سیکولر کہتا ہے مگر سیکولر ہے نہیں. لیکن امریکہ اگر اپنے آپ کو سیکولر کہتا ہے تو ہے بھی کیا؟ واقعی مذہبی. ہمارے بہت سے ریلیٹیو ہے, کس حقیقت کا انسان انکار کرے نا. کہتے ہیں یار ہمیں آزادی ہے, تو واقعی آزادی ہے. اتنے مدارس بن رہے ہیں دے دنا دن امریکہ میں, کوئی امریکہ پہ پابندی نہیں ہے بھائی, ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے یار. تو اب وہ پروفیسر تھے, میرے دوست ہیں, انہوں نے کہا میں ایک امریکہ میں ایسی ریاست میں گیا ہوں, وہاں داڑھی والے آپ کو سارے گورے, خواتین ساری پردہ کر رہی ہیں. میں نے کہا شاید میں آ گیا ہوں, کوئی حضرت فلاں دامت برکاتم کے خلفاء رہتے ہیں یہاں پہ. کہہ رہے ہیں بھائی یہ ایک عیسائی اسٹیٹ سمجھی جاتی ہے, جس کو مذہب کو فالو کرنا ہے وہ ادھر آ جائے. وہاں ہومو سیکسولیٹی پر پابندی ہے. اچھا کمال کی بات ہے, وہاں شادیاں بھی زیادہ کرتے ہیں مرد, اور وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں بھی ایک بیوی رکھنے کا حکم نہیں دیا. یہ میرا ٹاپک آ گیا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو اسلام نے 4 کی پابندی لگائی ہے, اسلام سے پہلے تو 4 بھی زیادہ تھیں. تو وہ کہہ رہے ہیں شادیاں بھی زیادہ کرو. وہ کہہ رہے ہیں تو پادریوں نے بعد میں تحریف کی ہے انجیل میں کہ ایک بیوی رکھنی ہے, پہلے تو بہت زیادہ, داؤد علیہ السلام کی تو بہت سی تھیں. تو آپ کو اسلام کے سب سے قریب کون سا مذہب نظر آئے گا؟ اس کے لیے ایک آیت تو میں نے آپ کو یہ سنائی. دوسری آیت کیا ہے؟ لا تجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا. قرآن کہتا ہے تمہیں اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہود اور مشرکین نظر آئیں گے. ولا تجدن اقربهم مودۃ للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى. اور تمہیں اسلام سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ نظر آئیں گے جو اپنے آپ کو عیسیٰ کے مددگار کہتے ہیں. نصارہ ناصر سے مددگار, یعنی عیسائیت, کرسچینٹی جسے کہتے ہیں. تو قرآن نے بھی اس کا اعراف کیا. اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشرکین نے ستایا ہے تو آپ نے دوسرے کنٹری کی طرف صحابہ کو بھیجا, تو آپ نے عیسائی ریاست کا انتخاب کیا. آپ نے بھیجا نجاشی کی طرف, کیونکہ عیسائی بادشاہ تھا, آپ کو پتا تھا کہ فارس کی طرف بھیجا تو پناہ نہیں ملے گی. عیسائی بادشاہ دل میں رحم کا جذبہ رکھتا ہے, اور اسی کی قرآن نے پھر تعریف بھی کی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو نجاشی نے پھر کیسا جعفر طیار کو پروٹوکول, حالانکہ عیسائی بادشاہ تھا, پھر اسلام بھی لے آیا اور نبی کو ہدیے بھیجے. واحد بادشاہ ہے جس کی غائبانہ نماز جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. میت نہیں تھی لیکن پھر بھی آپ نے جنازہ پڑھا اس کا. تو ایک اور آیت سنا کے بس اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں. اسی طرح آپ دیکھو سورہ روم. سورہ روم کیوں نازل ہوئی ہے پتہ ہے؟ سورہ روم میں ہوا یہ کہ جو فارس تھے نا, ایران پر پہلے تھی آگ پرستوں کی حکومت, آگ کی پوجا کرتے تھے, مشرک تھے, بہت سارے بھگوان تھے ان کے, بہت سارے خدا تھے. انہوں نے حملہ کیا شام میں تھی عیسائیوں کی حکومت. تو جب شام پہ حملہ کیا تو روم جو تھا نا شام کی طرف تھا نا پہلے, وہ تو ٹہلتے ٹہلتے پھر اٹلی چلا گیا, اٹلی کی طرف, ورنہ پہلے روم اس طرف تھا. تو جب حملہ کیا ہے تو عیسائیوں کو شکست ہو گئی. آپ حیران ہوں گے, اس پہ صحابہ کو غم ہوا ہے اور مشرکین کو اس پہ خوشی ہوئی. مشرکین نے کہا دیکھو یہ جو رومی ہیں, روم جسے آج کل کہتے ہیں, یہ جو رومی لوگ ہیں یہ بھی پیغمبروں کو بھی مانتے ہیں, جنت جہنم کو بھی مانتے ہیں, ایک خدا کے دعوے دار ہیں. یہ زبان سے بہرحال توحید کے دعوے دار ہیں, چاہے اس معیار پہ پورے اترتے ہوں یا نہیں اترتے ہوں. یہ خدا کے ماننے والے لوگ ہیں, ایک اللہ کے, اور پیغمبروں کو مانتے ہیں. اور ہم تو بہت سارے خداؤں کو مانتے ہیں. ایران کے جو پارسی ہیں وہ بھی بہت سارے خداؤں کو مانتے ہیں. اس جنگ میں مشرکین کو فتح مل رہی ہے اور توحید کے دعوے داروں کو شکست مل رہی ہے. اس کا مطلب خدا جو ہے نا, جو آسمانوں پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ مشرکین کے ساتھ ہے, توحید پرستوں اور اہل کتاب کے ساتھ نہیں ہے. تو انہوں نے بدفال لیا. اس پہ صحابہ غمزدہ ہو گئے اور ان کی خواہش ہوئی کہ اللہ عیسائیوں کو مشرکین پہ غالب کر دے. کیا خواہش ہوئی ان کی؟ کہ اللہ کرے یہ جو عیسائی ہیں یہ ایران کے خلاف جنگ میں جیت جائیں. تو اللہ نے سورہ روم نازل کی, فرمایا غلبت الروم, رومیوں کو شکست ہو گئی. غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. اللہ فرماتے ہیں خوش ہو جاؤ, ان قریب میں رومیوں کو مشرکین پہ فتح دینے والا ہوں. حالانکہ رومی تو مسلمان نہیں تھے, لیکن اللہ جہاں مشرک اور عیسائی کا کمپیئر ہوگا نا, تو وہاں اللہ تعالیٰ فیور کس کو دے رہے ہیں؟ وہاں اللہ عیسائیوں کو فیور دے رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہاں اللہ ادھر کو فیور دے رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں مشرکین سے خوش نہ ہو جاؤ, یہ تھوڑے دنوں کی آزمائش ہے, لیکن ان قریب میں رومیوں کو فتح دوں گا. کس پر؟ مشرکین پر. بنصر اللہ, یہ اللہ کی مدد سے ہوگا. یومئذ یفرح المؤمنون, اور جن جن رومیوں کو میں فتح دوں گا اس دن مسلمان خوش ہو جائیں گے. تو جہاں بھائی دوسرے مذاہب سے کمپیئر کا معاملہ ہوگا تو وہاں اسلام عیسائیت کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے. اور آج یہ گراؤنڈ ریئلٹی بھی ہے. ہاں جو جنگ لڑ رہے ہیں آپ سے وہ تو دشمن ہیں, ان سے نرم لہجے کا حکم نہیں, میں نارمل نیوٹرل عیسائیوں کی بات کر رہا ہوں. تو اسی وجہ سے اللہ میاں نے الگ سے 2 پروٹوکول دیے. نمبر 1, ان کا ذبیحہ حلال. اگر کوئی ہندو ہمارے لیے جانور ذبح کر دے, چاہے اللہ کا نام لے کے بھی کرے, ہم اس جانور کو نہیں کھا سکتے. سکھ ذبح کر دے, ہم اس جانور کو نہیں کھا سکتے. عیسائی اگر ذبح کر دے تو ہمارے لیے وہ جانور کیا ہے؟ حلال. یہودی اگر ذبح کر دے تو ہمارے لیے وہ جانور کیا ہے؟ حلال ہے. اب لوگ اس پہ کہتے ہیں وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. غلط کہتے ہیں, اسلام اس دعوے کو نہیں مانتا, لیکن اس غلط کے باوجود اسلام ان کے ذبیحے کو حلال کہتا ہے.
فرق کرنے کے لیے کہ دوسرے مشرکوں میں اور ان میں کیا ہے فرق ہے۔ نمبر 2، کسی غیر مسلم عورت سے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ ہندو لڑکی سے نکاح کریں گے، اسلام اس نکاح کو نہیں مانتا جب تک وہ مسلمان نہیں ہو جاتی۔ سکھ سے نکاح کریں گے، اسلام اس نکاح کو نہیں مانتا۔ عیسائی سے نکاح کریں گے، اسلام اس کو مان لیتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بشرطے کہ عیسائی ہو، ملحد نہ ہو۔ آج کل کے بہت سے عیسائی حضرت عیسیٰ کے منکر ہو چکے ہیں، خدا کے وہ صرف کاغذ میں لکھا ہوتا ہے، ہوتے نہیں ہیں، سچی مچی میں وہ مانتا ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پروٹوکول دیا ہے، تو اس لیے ہر وقت نفرت کی باتیں کرنا، ہر وقت ہوٹنگ کرنا اور یہ سب کرنا، اس سے اسلام کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو پازیٹیو وے میں بھی بہت سے کام ہم کر سکتے ہیں۔ قرآن نے ہمیں طریقہ بتایا کہ اہل کتاب سے جب مارنے دھاڑنے کا ہندوؤں کو بھی حکم نہیں دیا کہ آپ کہو کہ چونکہ عیسائیوں سے تمیز سے بات کریں تو ہندو سے بدتمیزی سے بات کریں ہم، یہ میرا مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ ایک سچے نبی کو مانتے ہیں، عیسیٰ ابن مریم کو مانتے ہیں، اور قرآن نے عیسائیوں پر قرآن کا یہ بھی احسان ہے کہ یہودی آج تک عیسیٰ کو معاذ اللہ ولد الزنا کہتے ہیں۔ آج تک قرآن اس میں کس کو غلط قرار دیتا ہے؟ یہودیوں کو، اور فیور کس کو دے رہا ہے؟ عیسائیوں کو۔ عیسائی کہتے ہیں ولد الزنا نہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ کس کی بات صحیح ہے؟ عیسائیوں کی، بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا اپنی قدرت سے۔ عیسائی قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں، ان کا اجماعی عقیدہ ہے۔ اسلام اس عقیدے کو غلط قرار دیتا ہے، یہ فیور کرتا ہے اسلام، تو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ تو اس لیے عیسائیت کو اللہ نے پروٹوکول دیا ہے تھوڑا سا۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ موقع دے رہا ہوں، ہم تو کہہ رہے ہیں بھائی الحاد سے بہتر ہے عیسائی، لیکن نجات کے لیے اسلام کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ میں کمپیئر کر رہا ہوں دوسرے مذاہب سے۔ آپ کچھ پوچھ رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں اگر لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہے، بدتمیز، تو پھر تو ٹھیک ہے لے لیں، لیکن خود سے بڑھ چڑھ کے اس کو دیکھو، ہمارے لیے اللہ نے 2 عیدیں دے دی نا ہمیں، تو کسی کی بھی مذہبی رسوم میں آپ شرکت نہیں کر سکتے۔ میں نہیں کہہ رہا آپ ان کو جا کے تنگ کریں، تو وہ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں، ان کا مذہب ہے، لیکن آپ شرکت نہیں کر سکتے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ جس نے خواہشات کو اپنا ہدف بنایا کہ میں یہ خواہش، یہ خواہش، یہ خواہش، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ کیا اس کی خواہشات پوری ہو جائیں گی؟ کیا وہ خوشیوں میں آ جائے گا؟ نا 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 نا، یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں، اللہ کے سچے پیغمبر، وہ کبھی بھی خوشیوں میں نہیں آئے گا۔ فرمایا اس کو کیا سزا ملے گی؟ جعل اللہ من کانت الدنیا ہمہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، دولت کے پیچھے بھاگے گا نا تو اللہ اس کے سامنے فقر و فاقہ کا خوف رکھ دیں گے۔ سمجھ رہے ہو؟ دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، آ رہی ہے، مل بھی رہی ہے، لیکن خوف کیا ہوگا کہ یہ مجھ سے چھن نہ جائے، اس بات کی ٹینشن، یار یہ ختم نہ ہو جائے، یار یہ چھن نہ جائے، یار کوئی کاروبار کو نقصان نہ ہو جائے۔ بڑے بڑے کروڑ پتی فیکٹریوں کے مالک آتے ہیں، کہتے ہیں کہ لاشعوری سا خوف ہمیں ستاتا ہے، دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس، مگر دماغ میں نا ایک کہہ رہے ہیں ہمیں خود بھی نہیں پتا ہم ڈر کس چیز سے رہے ہیں، لیکن سکون نہیں ہے، ایک لاشعور میں خوف ہے جو ہمیں مسلسل ستا رہا ہے۔ یہاں ایک آئے کئی سال پہلے، سفید ٹوپی، پوری پراپر داڑھی، اور جناب سفید کرتا، بڑے ایسے نورانی چہرہ، اور پکے نمازی تھے، بہت بڑے تاجر۔ مجھے کہنے لگے مفتی صاحب میں ایک دل کی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی۔ کہنے میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، اہل اللہ کی صحبت میں بھی بیٹھتا ہوں، اور لیکن پتہ نہیں میرے دل میں سکون نہیں ہے، میرے دل میں سکون نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ فیکٹری کے مالک ہیں، کوئی پرابلم ہے تو بتائیں۔ کہہ رہے نہیں کوئی پرابلم بھی نہیں۔ میں نے کہا آپ کے ساتھ بے سکونی پتہ ہے کیا ہے؟ میں جانتا ہوں آپ کی بے سکونی، آپ کو یہ ڈر ہے کہ اس فیکٹری کا کو نقصان نہ ہو، جیسی زندگی ابھی ہے پتہ نہیں یہ ہمیشہ ویسی رہے گی بھی یا نہیں رہے گی۔ تو نماز تو آپ نے پڑھ لی، آپ نے زکاتیں بھی دے دیں، آپ نے روزے بھی رکھ لیے، لیکن یہ جو لاشعور میں خوف ہے نا، اس خوف کا کوئی ازالہ کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ شیورٹی، یہ گارنٹی کوئی بھی نہیں لے سکتا کہ تمہیں نقصان کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے بڑے بڑے کاروبار چلتے ہوئے ٹھپ ہو جاتے ہیں، لوگ روڈ پہ آ جاتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے یہی خوف ہے۔ میں نے کہا اس خوف کا یہ علاج نہیں ہے کہ آپ اپنے کاروبار کو ہر طرح سے سیو کر لو، یہ تو وہ تو کرنا تو چاہیے سیو، لیکن یہ علاج نہیں ہے۔ میں نے کہا اس کا علاج یہ ہے کہ آپ یہ فرض کر لو کہ یہ چھن گیا آپ سے سب کچھ، ابھی برباد ہو گئی، اللہ نہ کرے فیکٹری میں آگ لگ گئی، اب ہوگا کیا؟ یعنی کیا ہوگا؟ میں نے کچھ بھی نہیں ہوگا، صبح 2 پراٹھے آپ پھر بھی کھاؤ گے، رات کو سونے کے لیے چھپڑا آپ کو گندے نالے پہ یا فٹ پاتھ پہ مل جائے گا، کوئی بات نہیں، انجوائے کرنا، دنیا مسافر خانہ ہے، رہنے کی جگہ بولو نہیں، ہماری بیسک ضرورت ہے، جب شدید بھوک لگے، بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، کھانے کو روٹی مل جائے، یہ بیسک ضرورت ہے، نیند آئے تو سونے کے لیے جگہ مل جائے۔ یہ نیند ایسی عجیب چیز ہے، آپ اگر نہیں سونا ایک وقت آتا ہے کہ آپ بچو گے بھی نا تو کانٹوں پہ بھی نیند آ جائے گی آپ کو، جیسے میرے ساتھ ہوتا ہے نا، نیند نہیں ہو رہی، ایک وقت جب بہت زیادہ جمع ہو جاتی ہے، پھر ہم نہیں بھی سونا چاہ رہے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں۔ میں ایک دفعہ سفر میں آ رہا تھا، بڑا لمبا
بس کا سفر تھا, سونے کا ٹائم ہی نہیں ملا. تو جب ہم سکھر تک پہنچے نا, پرانی بات ہے 20-25 سال پرانی, تو میں ایسا سویا ہوں, کبھی اس کے اوپر جا کے دھڑام سے گر رہا ہوں, وہ اٹھا رہا ہے بھائی کیا کر رہے ہیں مولوی صاحب, پھر جب ادھر کو کر دو دھڑام سے اس کے اوپر گرا, وہ کہہ رہا ہے مولوی صاحب تمیز سے بیٹھو یار, پھر ادھر میں جاگنے کی کوشش کر رہا ہوں. لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جو چیز ضروری تھی وہ اللہ نے آپ کے اوپر مسلط کر دی. تو میں نے کہا نیند کا بھی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, سونے کی کہیں بھی جگہ نہ ہوئی نا آپ کو. اور جب گہری نیند آتی ہے نا, انسان پہ مسلط ہوتی ہے, بے شک نرم گدا نہ بھی ہو, سونے کا مزہ خاندانی آتا ہے. آدمی کہتا ہے کہیں سر ٹکانے کی, کوئی بندے سے کہتا ہے تو خالی ہاتھ یوں رکھ کے کھڑا ہو جا تھوڑی دیر کے, کہیں سر ٹکانے کی ذرا سی جگہ مل جائے, ایسا مزہ آتا ہے سونے میں. وہ جو سبزی والا جو میرے پیسے لے کے بھاگا تھا نا, وہ ٹھیلے پہ سوتا تھا رات کو, وہ رات کو ٹھیلے پہ سوتا تھا, اس کو سکون تھا نا, اس کی سکون نہیں تھا اصل میں, وہ تھک اتنا جاتا تھا نا فراڈ کر کر کے ادھر سے پیسے, تو رات کو آ کے اب اس کو جگہ نہیں ملی, تو میں نے کئی دفعہ دیکھا ٹھیلے پہ سو رہا ہے. مزدور لوگوں کو دیکھ لو نا آپ, جہاں جگہ ملے سو جاتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے, آپ کی بیسک ضرورت نیند ہے, وہ آ جائے گی, کہیں بھی آ جائے گی, بیٹھے بیٹھے سو جاؤ. اور کھانے کی ضرورت اتنا رزق اللہ انشاءاللہ آپ کو دے دے گا. اور شدید بھوک میں تو میرے بھائی دال میں بھی وہ مزہ آتا ہے جو ایک مالدار کو قورمے بریانی میں. شدید بھوک لگ رہی ہو نا, دال کھانے کا اپنا مزہ. میں نے کہا دال مل جائے گی. پھر کہنے لگے بیوی بچوں کا کیا ہوگا جب اتنی غربت ہوگی, خطرہ ہوگا تو بھاگ جائیں گے. میں نے کہا جو خود سے بھاگے اسے بھاگنے دو, ٹھیک ہے, جو خود سے بھاگے اسے کوئی ٹینشن. مسافر خانہ ہے نا بھائی, نیک بیوی تو وہ ہوتی ہے جو آپ کی شریک حیات ہے. جب دولت تھی اس وقت بھی ساتھ, جب غربت تھی اس وقت بھی ساتھ. تو اگر غربت میں وہ بھاگ گئی, بولو اے اللہ اچھا ہوا تو نے زندگی میں ہی جان چھوڑا, کیا خیال ہے. اور میں نے کہا جب دوبارہ پیسہ آئے تو پھر اس کو لے کے نہ ہو, بولو وہیں رہو. اب کیا کرنا ہے, غیرت مند آدمی تھوڑی ایسی چیزیں پالتا ہے. لیکن تو میں نے کہا بھاگتا بھاگتا کوئی ہے نہیں آج کل, لیکن اگر بھاگ گئی ٹینشن نہیں, مسافر خانہ ہے, ویسے بھی مر جاتے تو قبر میں دفنا کے آ جاتی. تو کوئی ٹینشن نہ لو میرے بھائی, کسی چیز کی ٹینشن لینے کا بالکل بھی نہیں ہے. ہم مسافر خانہ ہے, ہماری فیکٹریوں کو اللہ نہ کرے آگ نہ بھی لگے تو بھی تو مرنا ہے نا. ارے فیکٹری تم نہیں مرے, فیکٹری مر گئی, یہ زیادہ اچھا ہے. اس سے بہتر کہ تم مر جاتے اور فیکٹری بچ جاتی. کوئی فرشتہ آئے اور کہے اللہ نے مجھے حکم دیا اس کی فیکٹری کو آگ لگوا دو, لیکن اس کو آپشن دے دو کہ تو مرے تیری فیکٹری کو مار دیں. آدمی کہتا ہے بھائی مزدوروں سمیت مار دے اس پوری فیکٹری, مجھے بچا لو. یہی ہوگا نا, مجھے بچا لو. تو ان کو تھوڑا سکون ہے. میں نے کہا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں, علماء کے پاس بھی بیٹھتے ہیں, مگر آپ نے دل میں دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے بہت سے لوگ ایسے ہیں, بڑی بڑی داڑیاں, تہجد گزار, اور جناب بڑے ہر بات پہ درود شریف, لیکن دل میں دنیا کی محبت کے گٹر پالے ہوئے ابل رہے ہیں. یہ ایسے جیسے اللہ کی محبت کے چشمے ابلتے ہیں نا, تو دنیا کی محبت کے چشمے نہیں ابلتے, گندگی کے گٹر ہیں جو ابلتے ہیں. کہتے ہیں ان کے دل میں گندگی نہیں ہے, گندگی کے دنیا کی محبت کی جو ایک گٹر ہے نا, گٹر, وہ گٹر ابل رہے ہیں. جس کو یہ مثال سمجھ میں نہ آتی ہو, بارشوں میں ہماری گلی کو آگے دیکھ لیا کرے گٹر کیسے ابلتے ہیں, تو وہ پتہ چل جائے گا کہ یہ ہے جو گند نکلا ہوا ہے. اس گند کو نکالو. کیا کہا پیغمبر نے ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے, صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے, تتخذون مصانع لعلکم تخلدون, اے میری قوم تم گھر اتنے مضبوط بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے, اتنا پیسہ ان دیواروں میں کیوں پھونک رہے ہو؟ حالانکہ وہ حلال پیسوں سے گھر بنا رہے تھے بھائی, حرام سے تھوڑی بنا رہے تھے, حرام سے نہیں بنا رہے. پھر بھی پیغمبر اعتراض کر رہے ہیں کہ موت کو بھول گئے ہو تم, اتنا سریا بنیادوں میں ڈالا جا رہا ہے. لوگ بتا رہے تھے ہم نے یہ سریا ڈالا. میں کہتا ہوں اپنی ہڈیوں میں تو کیلشیم ہے نہیں تمہارے, پہلے اپنی ہڈیوں میں سریا ڈالو بھائی. ہڈیاں بوسیدہ ہو رہی ہیں, کھوکھلی ہو رہی ہیں, اور مکان کی مضبوطی پہ انسان فخر کر رہا ہے. تو نکالو اس گٹر کو, ایسے جھٹک دو. ہمارے حضرت ایک ذکر بتایا کرتے تھے کہ رات کو نا تنہائی میں بیٹھ کے یہ ذکر کیا کریں. یہ ذکر حدیث سے ثابت نہیں ہے, صرف ٹریننگ کے لیے ہے, ٹریننگ کے لیے, اپنی اصلاح کے لیے. اس لیے اس کو سنت سمجھنا جائز نہیں ہے. وہ ذکر کرواتے تھے, بہت سے اکابر کرواتے ہیں یہ کہ لا الہ الا اللہ. لا الہ میں کیا کرنا ہے, گردن یہاں لے کے جانی ہے. لا الہ کوئی معبود نہیں, یہ تصور کر رہے ہیں دل سے اللہ کے علاوہ سب چیزیں نکل رہی ہیں. نکال کے باہر پھینک رہا ہوں. اس تصور کا نا بڑا اثر پڑتا ہے دل کے اوپر. لا الہ سب نکال کے, بحریہ ٹاؤن نکالو سب سے پہلے اس میں. ہاں بحریہ, آپ کو نہیں پتا بحریہ ٹاؤن کا, آپ باہر سے آئے نا. ہمارے ہاں وہ کامیاب ہے جو بحریہ ٹاؤن ہے, اور وہ ناکام ہے جو بحریہ ٹاؤن نہیں ہے. تو ہمارے ہاں جنت الفردوس میں ریاض ملک ہے جس کا بحریہ ٹاؤن. یہ جنت جو دنیا میں باتیں کرتے ہیں لوگ اب اس کو نہیں مانتے, کہتے ہیں بھائی تیرے پلاٹ کتنے ہیں. تو لا الہ کا مطلب
نکالو دل سے. کوئی نہیں ہے. جو گند بھرا ہوا ہے نا, دکان, پلاٹ, جائیدادیں, جاگیریں, جدھر دل اٹکا ہوا ہے, میرا بزنس, میرا کاروبار, میرا پلاٹ, میرا یہ سب میرا کر کے, جو میری گاڑی, یہ سب فضول چیزوں کو لا الہ میں تصور کر کے نکلو. حالانکہ اس وقت ہمارے پاس تھیلا بھی نہیں تھا, ہم تو خود طالب علم تھے, لیکن کہتے تھے نکالو دل سے. رات کو 100 دفعہ نا یہ ذکر کرواتے تھے, لا الہ, سب نکال دیا, الا اللہ. پھر الا اللہ میں چوٹ مارتے تھے دل پہ. الا اللہ, صرف کون ہے؟ اللہ ہے. تو الا کل ما خلا اللہ باطل, حدیث میں آتے اللہ کے علاوہ سب باطل ہے. اس کا ہم آج کی زبان میں ترجمہ کریں گے, اللہ کے علاوہ سب بکواس. سب کیا ہے؟ بکواس. اگر سب بکواس نہ ہوتا تو موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ دنیا دیتا نا, اور فرعون کو غریب رکھتا کہ موسیٰ تو میرے ہیں تو ان کو دنیا بہت دوں گا, اور فرعون میرا دشمن ہے, اس کو کھانے پینے کے لیے روٹی, اس کی فیکٹریوں میں آگ لگاؤں گا. کیا کراؤں گا؟ فیکٹریاں تو فرعون کی چل رہی تھی, اس کے محلات کے نیچے نہریں بہ رہی تھی, اور موسیٰ کلیم اللہ کو فرعون غربت کے تانے دیتا تھا. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, شادی کرنے کے لیے تو 10 سال بکریاں چرائی ہیں انہوں نے. آپ شادی کرتے ہیں نا, اصل میں کیسے بھائی اتنے اچھے خاندان میں شادی ہوئی, آپ بتاتے ہیں یار ایکچولی میرا بزنس, اور وہ انہوں نے ایسا میرا اسٹیٹس دیکھا کہ خود ہی دے دی انہیں. اور غریب آدمی, ابے تجھے کیسے مل گئی؟ تو کیا کہہ رہا تھا یار, کسی کا رکشہ ادھار لے کے گیا تھا بتانے کے لیے, وہ بیچارہ فخر کر سکتا ہے. تو فرعون یہ تانے دیتا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین, میرے پاس دولت ہی غریب. تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے علاوہ اس دنیا میں سب کچھ کیا ہے؟ بکواس. ہمارے نبی کچرے کے ڈھیر پہ صحابہ کے ساتھ گئے, ایک مری ہوئی بکری کا بچہ, سوری مری ہوئی بکری کا بچہ نہیں, بکری کا مرا ہوا بچہ, سمجھتے ہو, بکری کا مرا ہوا بچہ, مردار ہوتا ہے نا, بو آ رہی ہوتی ہے, پھول پھٹ رہا ہوتا ہے. آپ نے صحابہ سے فرمایا کوئی ہے جو اس کو کچھ درہم میں خریدے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس گند کو کون خریدے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت اس سے بھی کم ہے. جو ہم اس کو لفٹ کرا رہے ہیں نا, میرا پلاٹ, میری گاڑی, چند اصل میں یہ سمجھ میں آتی نہیں ہے. آنکھ بند ہوگی تو سمجھ میں آ جائے گا یار کس چیز پہ میں نے محنت. تو دل سے دنیا کی محبت نکالو, اور یہ ذکر تنہائی میں اجتماعی نہ کریں, بدعت نہ بن جائے. ہاں لاؤڈ اسپیکر کھول کے بھی مسجدوں میں ہو رہا ہے, ٹوپی ڈرامے شروع ہو جاتے ہیں. ہر چیز کو نا لوگ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. اب یہ ذکر میں نے بتا دیا تو اب پتہ چلا مسجدوں میں پروگرام چلے, آئیے ہمارے ہاں 3:05 پہ ذکر ہوگا, پھر ہاں ہو رونا دھونا کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو تنہائی میں بیٹھ کے اگر 100 دفعہ ایسے کر لیں, لا الہ, ہلکی آواز کے ساتھ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, آپ کئی دن تک کنٹینیو کریں گے, آپ کے دل کی کیفیت بدلنا شروع. پھر آپ کو لگے گا یار لا الہ کوئی نہیں ہے, سب بکواس ہے. پھر کوئی آپ سے آ کے کہے گا نا ابے بحریہ ٹاؤن, آپ کہو گے میں تو رات کو 100 دفعہ دل سے یہ بحریہ ٹاؤن نکالا ہے میں نے. کس بحریہ ٹاؤن کی بات کر رہا ہے؟ دنیا رکھو ضرور, ایسا نہ ہو کہ پلاٹ ہی بیچ دیں صبح اٹھ کے. 3 پلاٹ تھے بحریہ ٹاؤن میں بچوں کے لیے رکھے ہوئے تھے, لا الہ الا بحریہ ٹاؤن نکال کے صبح کا اٹھا کے دے دو کسی کو, بس اتنا کریں جتنا افورڈ کر سکتے ہیں. تو ہمارے نبی نے تو رکھا ہی نہیں نا, لیکن ہمیں حکم ہے, ہم کمزور لوگ ہیں, رکھ لو. اگر اللہ نے وسائل دیے ہیں, دل نہ لگاؤ. دل لگانے کا کیا مطلب ہے؟ فیکٹری اس لڑکے نے رکھی تھی مگر دل میں بھی رکھی ہوئی تھی. تو میں نے کہا دل سے فیکٹری کو کیا کرو, نکال دو. جب نکالو گے تو کیا ہوگا؟ دل میں محبت ہے یا نہیں ہے, اس کی علامت ہے چھوٹ جانے پہ نقصان کتنا ہوتا ہے. دیکھو بہت سے لوگ اپنی بیوی سے کہتے ہیں میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں, پتا چلے گا مرنے پہ نقصان کتنا ہو, افسوس کتنا ہو رہا ہے. آپ رہتے تو سبھی میاں بیوی اکٹھے ہی ہیں نا, کیا خیال ہے؟ صبح وہ ناشتہ بنا کے دے گی, آپ کھا لو گے, آپ کے بچوں کو سب محبت سے ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. اس سے تھوڑی پتا چلتا ہے کہ آپ کو اس سے محبت بھی ہے یا نہیں ہے. اگر وہ مر جائے, اس کو کینسر ہو جائے, آپ کے دل میں آئے کہ چلو یار, بازنا اوپر سے ڈاکٹر صاحب بہت ٹینشن میں, اندر سے یار خود سے جا رہی ہے, جانے دو. جیسے ایک 2 نمبر مولوی صاحب تھے بدعتی, وہ تقریر کرتے تھے چوری حرام چوری حرام چوری حرام. ایک دن ان کے گھر میں کھانا نہیں, ان کی بیوی نے کہا کیا کروں بھائی؟ انہوں نے کہا پڑوسیوں کی مرغی چوری کر لو. انہوں نے کہا بھائی پڑوسیوں کا آپ تو خود چوری کے خلاف بیان کرتے ہیں. اس نے کہا بھائی ہم شوربے سے لگا کے کھا لیں گے, بوٹیاں چوری کی تو بوٹیاں ہوں گی نا, بوٹیاں نہیں کھائیں گے ہم. اب ان کی بیگم نے سالن پکایا اور دیگچی کو انڈیلنے لگی تاکہ شوربہ آئے, اور بوٹیوں کو چمچ سے پیچھے کرنے لگی. یہ کہتے ہیں بھائی جو خود سے آئے آنے دو. چوری تو وہ ہے نا ہم کھا رہے ہیں, ہم تھوڑی کھا رہے ہیں, خود ہی کھا رہی ہے. کشش ثقل گریوٹی کی وجہ سے آ رہی ہے یہ. تو بعض لوگ بیوی سے اتنے بیزار ہوتے ہیں, علاج بھی کر رہے ہیں ذمہ داری سمجھ کے, لیکن دل میں یہ ہوتا ہے اگر خود سے مر رہی ہے نا تو اللہ تو سمجھتا تو ہے نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں, تو ساتھ رکھنا. اس سے نہیں پتا چلتا کہ آپ کو اس سے محبت ہے یا نہیں ہے. لوگ رہ لیتے ہیں, پیسہ بھی رکھ لیتے ہیں, محبت کا اس سے پتا چلتا ہے چھوٹ جانے پہ غم کتنا ہوتا ہے. گاڑی رکھیں, بنگلہ رکھیں, چھوٹ جانے کے لیے تیار رہیں, چھوٹ گئی تو
کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں نے ان صاحب کو کہا کہ یہ فیکٹری میں ابھی سے فرض کر لو آگ لگ گئی ہے اور سب برباد ہو گیا, اب آپ دھوتی بنیان میں گھوم رہے ہو تو کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا وہ ابھی سے فرض کر لو. میں نے کہا یار بڑا سکون ملا ہے. تو میں نے کہا یہ سکون آپ کا پھر ختم ہو جائے گا, پھر فیکٹری تو نکالو اس کو دل سے. اور دل سے دنیا نکالنے کا ایک بہت بہترین طریقہ ہے صدقہ کیا کرو. جب روکڑا خرچ کرتا ہے نا دل کھینچتا ہے. ہم جو صدقہ کرتے ہیں نا اس میں ٹینشن نہیں ہوتی, ہمیں اتنا کرو جس سے تھوڑی سی تکلیف ہو کہ کیا کر دیا یار, کیا کر رہا ہوں. حدیث میں آتا ہے بہترین صدقہ وہ ہے کہ جب تم کرو تو تمہیں ڈر ہو کہ غریب نہ ہو جاؤں. تأمل الغنا وتخشى الفقر, اور نہ کرنے میں امید ہو کہ بڑا پیسہ بنا لوں گا. اس کنڈیشن میں جب کرو گے نا تو یہ سب سے بہترین صدقہ ہے. صدقہ کیا کرو, دے دیا کرو یار. یہ ہمارے حضرت فرماتے تھے ایک آدمی دکان سے اتنی محبت ہو گئی اس کو, ایک دن اس نے کہا کہ مجھے اتنا دکان میں دل اٹک گیا, ایک دن میں دکان بند کر کے بیٹھ گیا. میں نے کہا باڑ میں جائے, اپنی اصلاح کے لیے نا کوئی بات نہیں, نقصان کرو یار اپنا, ہر وقت دکان 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 ایسی کی تیسی تالا لگا کے گھر بیٹھ گیا کہ جب نارمل کنڈیشن میں ہوں گا پھر آؤں گا. جیسے کسی کو عشق ہو جائے نا کسی سے, اب مل تو رہی نہیں ہے وہ, تو عشق میں وہ پاگل ہونا شروع ہوتا ہے. تو بے وقوف لوگ کیا کرتے ہیں, ہر وقت اس کی یاد دماغ میں, ہر وقت اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کی تصویریں دیکھ رہے ہیں, پرانے میسج پڑھ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں. بے وقوف یہ کرتے ہیں. عقل مند کیا کرتا ہے, لعنت بھیجو یار, صحیح ہے نا, نمبر ہی بلاک کر دو ایسی کی تیسی. اور جب یہ کیفیات ختم ہو جائیں گے پھر دیکھوں گا کہ شادی ہو گئی نہیں ہوگی, دوبارہ ٹرائی کر کے کوشش کروں گا. پاکستانی چھوڑتا تو ہے نہیں, کہتے پھر ایک سال بعد دوبارہ ٹرائی کریں گے. تو عقل مندی کا تقاضا ہے. تو جلدی سے بس حدیث مکمل کر دوں. نبی نے فرمایا جس نے خواہشات کو ہدف بنا لیا تو اللہ فقر و فاقہ اس کے سامنے لا کے کھڑا کر دیں گے. کروڑ پتی ہوگا مگر آگے فقر و فاقہ اس کو ڈرا رہا ہوگا, بھائی میں حملہ کر دوں گا, میں تجھے کھا جاؤں گا. اس خوف کی وجہ سے لائف کو انجوائے نہیں کرے گا. جعل اللہ فقرہ بین عینیہ وفرق علیہ شملہ. دوسری سزا دنیا میں اس کو یہ ملے گی کہ اس کی فکروں کو بکھیر دیں گے اللہ تعالیٰ. اتنے مسائل ہوں گے کہ میرا یہ صرف ایک پیسہ مسئلہ نہیں ہوگا, یار یہ کام بھی ہو جائے, یار یہ بھی ہو جائے, یار یہ بھی ہو جائے, یار فلاں سے تعلقات بھی ٹھیک ہو جائیں, یا لوگ میری مخالفت کرنے وہ بھی چھوڑ دیں, یار وہ فلانا. یعنی وہ اتنے انڈے بچے ہوں گے کہ سارے انڈوں سے چوزے نکلیں, اس کی خواہش ہوگی. حالانکہ کبھی مرغی کے سارے انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں, دو چار تو خراب ہو جاتے ہیں نا. تو فرقہ یہ اور عجیب ٹینشن, سکون نہیں ہوگا. یہ بھی اس کی فکریں اللہ کیا کر دے گا, اس کے سامنے بکھیر دے گا. یہ بالکل ایسے ہے جیسے بہت ساری ٹینشنیں اگر ایک پوٹلے میں ہو نا, انسان کہتا ہے اٹھا کے پوٹلا پھینک دو, ختم, اور وہ پوٹلا کھل کے بکھر جائے. ایک ٹینشن وہ ہے, ایک ٹینشن وہ ہے, ایک ٹینشن وہ. اس کو کمبخت کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا ان ٹینشنوں سے میں جان چھڑانا شروع کون سی والی ٹینشن سے کروں, میں کون سی والی ٹینشن کو میں پہلے پھینکوں, پھر اتنی بکھری ہوئی ہوں گی اس میں ڈوبا ہوا ہوگا وہ. اور آگے آپ نے فرمایا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ. یہ سارے کام دنیا کے لیے کر رہا تھا نا, وہ دو بکھیڑے پال لیے اس نے, دنیا کے لیے سب کچھ کر رہا تھا, اور اس کی دو سزائیں تو اللہ فوراً دے دے گا, فقر و فاقے کا خوف اور ٹینشنوں کو بکھیر دے گا. یہ دو ٹینشنیں تو چلو ہم کہتے یار دنیا مل جاتی تو چلو یہ ٹینشنیں بھی قبول ہیں. اللہ کہتے ہیں ملے گی اتنی جتنی مقدر ہے. نبی نے فرمایا ملے گی اتنی نہیں جتنی اس کی چاہت ہے, اتنی جتنی اللہ نے لکھی ہوئی ہے. اگر یہ زیادہ کی کوشش کرے گا تو ہو سکتا ہے دھیلا بھی نہ ملے, اور ہو سکتا ہے ڈبل مل جائے. تو یہ بھی اس کی چاہت پہ نہیں ہے, یہ کس کی چاہت پہ ہے, اللہ کی. تو یقینی پھر بھی نہیں ہے وہ, پھر میں چٹکلا سنا دوں نا, یقینی پھر بھی نہیں ہے. ایک آدمی کو بیوی اچھی نہیں لگتی تھی, بیچاری نے ہر طرح سے کوشش کر لی کہ میں اپنے میاں کو اچھی لگوں, اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی اس کو. ایک دن وہ بڑی خوبصورت لپسٹک اور خوبصورت زیور اور خوبصورت ساڑی اور بڑا خوبصورت لباس, ہر چیز بڑی وی آئی پی پہن کے آ گئی. ابھی یہ بیوی کی تعریف کر رہے ہیں, یار کیا خوبصورت چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں, کہی تھینک یو, آپ کا بہت شکریہ, کیا خوبصورت ساڑی. وہ لڈو پھوٹ رہے ہیں کہ آج تو میرا میاں بڑا خوش ہے, بہت اچھا ماشاءاللہ ڈریس آپ نے, کیا خوبصورت لپسٹک. ایک چیز کی تعریف کر کہتے ہیں اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی, اتنا کچھ اچھا پہنا ہوا ہے مگر تو پھر بھی اچھی نہیں لگ رہی. یہ مطلب ہے اس حدیث کا کہ اتنی ٹینشنیں اٹھانے کے بعد ہو سکتا ہے دنیا ملے پھر بھی نہیں, وہیں کا وہیں کھڑا رہے جہاں سے چلا. اور اس کے مقابلے میں آپ نے فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ, جس نے اس دنیا کو پسے پش ڈال کے کہا میرا ہدف آخرت ہے. یہ دنیا اصل ہدف ہے ہی نہیں, ملے ٹھیک ہے, نہیں ملے ایسی کی تیسی. یہ ایسی کی تیسی یاد رکھ لیں, ملے ٹھیک ہے بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ مل گیا ٹھیک ہے, نہیں تو گندے نالے پہ لے لیں گے, مل گیا ٹھیک ہے, نہیں تو ریڈی لگا لیں گے, مل گیا ٹھیک ہے, نہیں تو ویسے ہی بیٹھ جائیں گے, ٹھیک ہے نا. یہ جس کا یہ خوف, اور اصل کیا ہے آخرت, مجھ سے گناہ نہ ہو جائے, اگر ہو جائے تو جلدی سے توبہ کر کے اللہ کو مناؤں. آپ نے فرمایا جس نے آخرت کو ہدف بنا لیا, جنت تو بعد میں ملے گی, کچھ انعامات دنیا میں ملنا شروع ہو جائیں گے.
پہلا انعام جعل اللہ شملہ جمع لہ من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبی. اس کو فقر و فاقہ کا خوف تھا نا, فرمایا اس کے دل میں اللہ غنا, اس کے دل کو مالدار بنا دے گا. اس کو ایسا لگے گا یار جتنی میری ضرورت نہیں ہے اللہ نے رزق کی بالٹیاں میرے اوپر انڈیل دی ہیں. میری ضرورت صبح 2 روٹی کی ہے اور روٹی کے بجائے اللہ پراٹھے کھلا رہا ہے. عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ میری ضرورت تھی صرف چائے پراٹھا مل جائے اور اللہ مجھے انڈے بھی کھلا رہا ہے. نہیں یار یہ سمجھ میں تو رہنے دو, بس یہ آخری ہے, آپ لوگ بھی بہت تھک گئے ہوگے نا. میری ضرورت تھی کہ میں کسی طرح بس روٹی اور پانی مل جائے نوالا حلق میں اتار لوں, کیونکہ مسافر خانہ ہے نا. ارے بس میں سفر کر رہے ہو, ٹرین میں سفر کر رہے ہو, شدید بھوک لگ رہی, آدمی کہتا ہے یار 2 نوالے کہیں اسٹیشن سے خرید کے لے آ, آگے پھپھو کا گھر آنے والا ہے پشاور میں, چاچو کا گھر آنے والا ہے, تو مزے ہی مزے بکرے رکھے ہوئے وہاں پہ. سفر کی ٹینشن تھوڑی لے گا, پھر کیوں لے گا ٹینشن. وہ لوگ کہتے ہیں یہ سیٹ سفر میں تجھے جو ہے نا ٹرین میں بڑی بہترین سیٹ ملی لیکن تیری نہیں ہے, یہ تجھے چھوڑنی پڑے گی. آدمی کہتا ہے کیا مسئلہ ہے یار, میری ہو وسیم بھائی کی ہو, مجھے تو بیٹھنے سے مطلب ہے. تو کہتا ہے گھر میرا ذاتی ہو یا کرائے پر ہو, رہنے سے مطلب ہے. بنایا وسیم بھائی نے کروڑوں روپے کا, 20-25 ہزار کرایہ دے کے میں رہ رہا ہوں, لائف کو انجوائے میں کر رہا ہوں. بیوقوف وہ ہے جس نے بنایا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یار تمہارے پاس اپنی گاڑی نہیں, تم نے ٹیکسیوں میں جاتے ہو, کوئی بات نہیں یار, ٹیکسی خریدی اس نے, میں 500 روپے دے کے سفر میں کر رہا ہوں. تو میری ضرورت تو نہیں تھی. لوگوں تو پیدل سفر کیے ہیں اتنے لمبے لمبے. موسیٰ علیہ السلام تو مصر سے مدین پیدل گئے ہیں, اور ہم یہاں سے صدر پیدل نہیں جا سکتے, تو ہماری ضرورت تھوڑی ہے. لیکن اللہ نے اتنا احسان کیا, گرین بس بنا دی بھائی. امام مہدی کے آنے سے پہلے پہلے کراچی میں گرین بس چل پڑی. سبحان اللہ. جس کراچی میں گٹروں کے ڈھکن نہیں ہیں اس پر اللہ نے اتنا انعام کیا, گرین بس چل رہی ہے. اور کچھ لوگ تو ہمارے ایسے ہیں 50 روپے دیکھ کر صبح سے لے کے رات تک ایئر کنڈیشن کے چکر میں بیٹھ گئے, وہ کہ گھر میں گرمی لگ رہی ہے تو 50 روپے دو اور اے سی میں لائف کو کیا کرو, انجوائے کرو. ایسے بھی لوگ ہیں, وہ سنا ہے پھر انہوں نے کوئی قانون چینج کیا. شروع میں ایسا آیا تھا کہ 50 روپے تو بیٹھے رہو, کوئی نہیں پوچھے گا. تو لوگ صبح فجر کے بعد جا کے بیٹھ گئے کھانا وانا لے کے, رات کو اتر کے گھر آ گئے. انہوں نے کہا سارا دن آج ٹھنڈک میں ہم نے گزارا. ٹھیک ہے نا. تو نبی نے فرمایا جعل اللہ غناہ فی قلبی, اللہ اس کے دل میں غنا. تبھی تو میں نے بعض غریبوں کو بڑی پرسکون لائف میں دیکھا ہے. ایک غریب کے 10-15 بچے تھے, میاں بیوی اور پھر ماں باپ بھی اسی کے ساتھ, اور وہ موسمبیاں بیچتا تھا ٹھیلے پہ. میں نے کہا یار کیسے اس موسمبی میں کھلا لیتے ہو سب کو؟ کہہ رہے یار اللہ کا دیا بڑا فضل ہے, صبح کھانا بھی پکتا ہے, آٹا بھی, دوپہر کا کھانا بھی, رات کا کھانا بھی, اسی میں کھاتے ہیں, رات کو سوتے ہیں. اللہ کا فضل ہے, کرایہ بھی نکل آتا ہے گھر کا. میں نے کہا یہ دیکھو, ایک وہ فیکٹری والا ہے جو کہہ رہے لاشعور میں کیا ہے, مجھے خوف ہے. خوف کیوں؟ جب آخرت اصل بنا لی تو پھر انسان کو جتنا ملے گا اس سے وہ سمجھتا ہے مجھے میری مسافر کو اتنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اے اللہ تو مجھے میری ضرورت سے بہت زیادہ دے رہا ہے, مجھے ضرورت اتنے کی نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ بلکہ اگر گاڑی نہیں بھی ہوگی کہے گا اللہ تو نے پاؤں سے معذور لوگ پیدا کیے ہیں, میری دونوں ٹانگیں سلامت ہیں, جو کانپ بھی نہیں رہی ہیں. بعض لوگوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں نا, میری دونوں ٹانگیں سلامت ہیں. یہ بڑی فضیلت کی بات ہے. تو ہر چیز پہ کیا رہے گا وہ خوش. ہم اب دیکھو یہ باتیں جب انسان کسی کی زندگی میں دیکھتا ہے نا پھر سمجھ میں آتی ہے. اس لیے کہتے ہیں بزرگوں کی صحبت بہت ضروری ہے. ہم نے یہ چیزیں اپنے شیخ میں دیکھی ہیں. انتہائی غربت میں بھی کہتے تھے اللہ نے اتنے انعامات کیے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ تیرے احسانات کا ہم کچھ بھی تو بدلہ نہیں دیا نا. حالانکہ کیا تھا, ہمارے شیخ کے پاس کوئی اپنی پراپرٹی نہیں, کرائے کے گھر پہ ساری زندگی گزاری, اور دل سے کہہ رہے ہوتے تھے اللہ. اور کبھی کوئی پریشانیاں ماضی کے بیان بھی کرتے نا تو وہ کہتے میں صرف آپ کو سبق دینے کے لیے بتا رہا ہوں, ورنہ وہ بیان کرتے ہوئے مجھے شرم اتنی آ رہی ہے کہ اللہ کہے گا 2-4 پریشانیاں میں نے تجھے زندگی میں کیا دی اور تو لوگوں کے سامنے گاتا پھر رہا ہے. شرم آتی تھی ان کو. ہمارے ہاں زندہ رہنے کا کتنا شوق ہے نا لوگوں کو, بڑی عمر. حضرت کہتے ہیں جب میں 63 سال کا ہو گیا تو مجھے تو اب شرم آنے لگی, یار ابھی بھی میں زندہ ہوں. کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے. اب ایسا نہ ہو کسی بوڑھے کو جا کے آپ کہیں کہ آپ کو شرم آنی چاہیے, یہ تو بھائی بدتمیزی کی بات ہوگی. بوڑھوں کے لیے دعا کریں اللہ ان کو اور زیادہ لمبی عمر دے, کیونکہ جب آپ 63 کے ہوگے آپ کو شرم ورم نہیں آئے گی, آپ کہوگے یار کسی طرح بچ جاؤں, اور کوشش بھی کرو ان کو بچانے کی. کیونکہ بعض بیوقوف ہوتے ہیں. ہمارے ایک رشتے دار ہیں جا کے ہمارے نانا سے بول دیا کہ اتنی لمبی عمر سے اللہ نے پناہ مانگی ہے, وہ 99 سال کے ہو گئے تھے. ہم نے کہا بھائی کم بخت یہ ان کے سامنے کہنے کا تھوڑی ہے, اتنی لمبی عمر سے اللہ نے پناہ مانگی ہے. تو جعل اللہ غناہ فی قلبی, اللہ اس کی طبیعت میں کیا پیدا کر دے گا. جب ملے گا لوگوں سے, لوگ کہیں گے اپنا گھر ابھی تک نہیں بنایا. کہہ رہے یار بنایا تو وسیم
بھائی نے تھا، رہ کون رہا ہے، میں ایسا انجوائے کر رہا ہوں، نل کے توڑو، دیواروں کو نیلا پیلا کرو، کرایہ دار جو واٹ لگاتے ہیں، بچوں نے وائٹ بورڈ بنایا ہوتا ہے دیواروں کو، کیلیں ٹھوکو اس میں ایسی کی تیسی کر کے، جب زیادہ غصہ آئے وہ نکال دے تو نکل کے دوسرا لے لو، کرائے پہ تو ہر جگہ گھر مل جاتے ہیں، تو وہ خوش رہے گا، خوش۔ اور آپ نے دوسرا انعام کیا بتایا، جعل اللہ غناہ فی قلبی وجمع له شملا، ساری ٹینشنیں اللہ جمع کر کے ایک پوٹلے میں بند کر دیں گے، اس کو بتا دیں گے تیری یہ 2-4 ٹینشنیں، اس سے زیادہ دنیا کے غم بھی اس کے 2-4 ہی ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ ایک کمارے کو غم ہوگا جو میرا بیان سنتا ہے میری شادی ہو جائے، بس ٹوٹل غم، ٹوٹل پوٹلے میں یہ 2-4 ہی غم ہیں اس کے۔ دنیا دار آدمی کے غم ایک تو بہت بڑا پوٹلا ہے اور وہ بھی کیا ہے، بکھرا ہوا ہے، اور اس کے 2-4 اگر ہوں گی بھی تو وہ ایک پوٹلے میں جمع لہو، اللہ اس کو کیا کر دے گا، جمع۔ یار بس ابا بیمار ہیں اور کوئی خواہش نہیں ہے، ابا ٹھیک ہو جائے۔ خواہشات کیا ہو جاتی ہیں، محدود، زیادہ لمبی چوڑی خواہشات ہیں ہی نہیں دنیا، مسافر خانہ ہے بھائی۔ وجمع له شملا، اور آپ نے فرمایا وآتته الدنيا وهي راغمہ، پہلے والے کی حالت کیا تھی، سب کچھ کر لیا، اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی، وہی تھا نا، ملا پھر بھی نہیں۔ فرمایا اس کے پیچھے دنیا آئے گی، ناک رگڑتے ہوئے ذلیل ہو کے آئے گی، یہ دنیا کو لفٹ نہیں کرائے گا۔ اس حدیث کا مطلب سمجھنا ہے نا، اہل اللہ کی زندگیاں دیکھو، ہم نے دیکھی ہیں، ایسے رزق کے دروازے کھلتے تھے ان کو، ہمارے حضرت کے پاس جب نوٹوں کی گڈیاں آتی تھی نا، جب رزق کے دروازے کھلے، حضرت سے گنا نہیں جاتا تھا، کیونکہ حضرت کا ٹائم بڑا قیمتی تھا، گنتے تھے یار یہ کیا مسئلہ ہے یار، کئی دفعہ نا 2-2 3-3 نوٹ گن لیتے تھے، پھر کہتے تھے بس وہ دے دینا جتنے بھی ہیں، اور آپ کے پاس آئے بیٹھ کے یوں کر کے نا 6 دفعہ تھوک لگا کے، یار یہ پھر لائٹ میں دیکھ رہا ہے۔ ہمارے محلے میں ایک بندہ رہتا تھا، کوئی اس کو جانتا نہیں ہے، بہت پرانی بات ہے اس لیے غیبت نہیں آئی، وہ اتنا کنجوس دکاندار تھا، اس کا نام بنیا رکھا ہوا تھا لڑکوں نے، اس وقت چونی اٹھنی بھی چلتی تھی، چونی چارہ نے 1 روپے کا 1/4، ہمیں یاد ہے ہم کوئی چیز خریدنے آتے نا چونی، تو وہ چارہ نے کو نا یوں کر کے دیکھ رہا ہوتا تھا، کس نقلی تو نہیں ہے، ابے چارہ نے کہاں سے کوئی نقلی چھاپے گا یار، اتنا دیکھ رہا ہوتا تھا یوں کر کے نا اس کو، اس کا نام لڑکوں نے رکھ دیا تھا بنیا۔ تو ایسا دل میں ہوس، ایسی ہوس، گن رہے ہیں بیٹھ بار بار، تو ہم نے دیکھا ہے، تو نبی نے فرمایا آتتہ الدنیا، دنیا اس کے پاس آئے گی، اور یہ استغنا کے ساتھ، وہی راغمہ، یہ دنیا کے پیچھے ناک نہیں رگڑے گا، دنیا اس کے پیچھے ناک رگڑے گی، ذلیل ہو کے آئے گی اس کے پاس، اور یہ لفٹ نہیں کرائے گی، محبت نہیں دے گا اس کو، اکرام تو کر لے گا، عزت تو دے دے گا کہ بھئی آ رہی ہے آنے دو، محبت نہیں کرے گا اس سے، بھائی ہم فانا چیزوں سے دل نہیں لگاتے، پلاٹ مل گیا بحریہ ٹاؤن میں، وہ اچھی بات ہے ماشاءاللہ، نہیں ملا کوئی بات نہیں، مل گیا زیادہ تھوڑی دل لگانا ہے اس کو لفٹ تھوڑی کرانی ہے زیادہ، ہر وقت اسی پر، آپ کو پتہ ہے میرے 3 پلاٹ ہیں بحریہ ٹاؤن میں، آپ کو پتہ ہے میرا گھر بن گیا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ ہے، آپ کو پتہ ہے وہ ہے، ہر وقت پاگلوں کی طرح چیخ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے دل کا سکون چاہتے ہو تو اس دنیا کو دل سے جھٹک کے نکال دو، ایسی کی تیسی، اور ہدف کس کو بناؤ، آخرت، اور اس میں یہی ہے گناہوں سے بچو بھائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔